میرے باپ کے سامنے سے مجھے گرفتار کر لیا. تو وہ مقدمہ، وہ انویسٹیگیشن جس پر مجھے گرفتار کیا گیا تھا، کیا کشمیریوں آپ جانتے ہو کہ وہ ریفرنس آج تک مجھ پر نہیں بنا. تو اب مجھے سمجھ آئی کہ مجھے گرفتار اس لیے کیا گیا تھا کہ میں کشمیر جا کر اس کی نالائکی اور اس کی نااہلی پوری دنیا کو دکھاؤں گی. سلیکٹڈ تو ہے، اب ریجیکٹڈ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو کشمیر کے میرے بھائیوں اور بہنوں، مسلم لیگ نون، اچھا بندہ تابع دار کشمیر بھی پہنچ گیا ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ تابع دار اور یہ بندہ ایماندار کشمیر بھی پہنچ گیا. واہ، بڑے اپ ٹو ڈیٹ ہو کشمیریوں، شاباش. ہم سب کو فخر ہے، ہم سب کو فخر ہے کہ ہمارا تعلق ایک ایسی جماعت سے ہے، جماعت ماں کا درجہ رکھتی ہے. ہمارا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، جو نہ صرف پاکستان کی خالق جماعت ہے، بلکہ اس جماعت نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کے ہاتھوں پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنایا. اور نہ صرف ایٹمی طاقت بنایا، بلکہ ہم سب کو فخر ہے کہ اس جماعت نے پورے پاکستان کے اور آزاد کشمیر میں کونے کونے کو ترقی سے سجایا اور سنوارا. اور اسی لیے آج نواز شریف کی آواز تو بند ہے، دھونس سے بند ہے، دھاندلی سے بند ہے، خوف کی وجہ سے بند ہے، لیکن نواز شریف کی جد و جہد نے، نواز شریف کے نظریے نے اور آپ کی سپورٹ نے پاکستان کے کونے کونے کو وہ شعور دے دیا ہے کہ نواز شریف کی آواز بند ہے، لیکن آج ہمارے مخالف بھی نواز شریف کی زبان بول رہے ہیں. بات یہ ہے کہ صرف نظریہ نہیں ہے نواز شریف، کیونکہ صرف نظریہ عوام کا پیٹ نہیں بھر سکتا. نواز شریف کی آواز آج پاکستان میں اس لیے گونج رہی ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہو نا کہ نواز شریف کی ضرورت ہے پاکستان کو، تو پاکستان کو نواز شریف کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس نظریے کے پیچھے نواز شریف کی اتنی بڑی خدمت کی داستان ہے. چاہے وہ ایٹمی دھماکے ہوں، چاہے وہ موٹر ویز ہوں، چاہے وہ بجلی کے کارخانے ہوں، چاہے وہ معیشت کو زمین کے نیچے سے نکال کر 6% پہ لے کر جانا ہو، چاہے وہ عوام کو ریلیف دینا ہو، ہر اینٹ پہ، ہر کونے پہ پاکستان کے اور ہر چپے پہ پاکستان کے نواز شریف کی خدمت کا نشان لکھا ہے. بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، بہنیں وہ بیٹھی ہیں میری، یہی وجہ ہے کہ نواز شریف پر انہوں نے کیا کیا الزام نہیں لگائے. نواز شریف پر انہوں نے ریاستی دہشت گردی کا کیا کیا حربہ نہیں آزمایا. ایک ایسے انسان کو جس نے پاکستان کی پائی کو اپنی امانت سمجھا، اس پر اس نے کرپشن کا الزام لگایا، اس پر اس نے غداری کا الزام لگایا، اس پر اس نے مذہبی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے نواز شریف کو پر اس نے مذہبی فتوے لگوائے. لیکن پاکستان میں آج کسی نے ان الزامات کو نہیں مانا، اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. اور آج قدرت کا انتقام دیکھو. نواز شریف نے کہا تھا نا کہ میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں، کہا تھا نا. نواز شریف نے
میرے بھائیوں، نواز شریف نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا اور اللہ تعالیٰ نے آج ان کو وہ دن دکھایا کہ جو نواز شریف پر یہ الزام لگاتے تھے، آج نواز شریف پر تو ایک بھی الزام ثابت نہیں ہوا، لیکن ان پر نہ صرف وہ ایک ایک الزام ثابت ہو رہا ہے بلکہ یہ ہر اس جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں، ہر جرم ان پر ثابت ہو گیا جس کا کبھی انہوں نے نواز شریف پر الزام لگایا تھا۔ جو اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سرخرو کرتا ہے، اور آج جو الزام اس نے نواز شریف پر لگائے تھے، نواز شریف کو اللہ تعالیٰ سچا ثابت کر رہا ہے، اور ایک ایک بات پر یہ سلیکٹڈ عمران خان اور اس کے سلیکٹرز ناموشی، ناکامی اور شرمندگی کا سامنا کر رہے ہیں۔ نواز شریف کا بیانیہ کیا ہے؟ نواز شریف کا بیانیہ یہی ہے نا کہ پاکستان کے عوام جو ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے آئین کی طرف سے کہ حکومتوں کو لائیں بھی وہ اور لے جائیں بھی وہ، واپس بھی وہ لے کر جائیں، جس کو چاہیں وہ لائیں، جس کو چاہے وہ ہٹائیں، اور انہوں نے کہا کہ حکومت کرنا عوامی نمائندوں کا کام ہے۔ تو ایک ایک بات اس کی سچ ثابت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں، یہاں پر اسٹیٹ ابو اسٹیٹ ہے۔ ایک سیکنڈ بات سنیں، ایک منٹ۔ انہوں نے کہا نا کہ اسٹیٹ ابو اسٹیٹ ہے، تو کراچی میں جب میرے کمرے پر حملہ ہوا اور آئی جی کو اغوا کر لیا اور پوری پولیس فورس چھٹی پر چلی گئی، تو کیا ثابت ہوا اس سے؟ یہ جو عمران خان ہے یہ گھر میں بیٹھا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا وہاں کیا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا وہاں کیا ہوا ہے۔ اس کی حکومت میں اس کو صرف ایک ڈمی بنا کے کرسی پہ بٹھائے، یہ نہیں جانتا تھا کہ کراچی میں کیا ہوا ہے، انہوں نے اس سے پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ تو نواز شریف کی اسٹیٹ ابو اسٹیٹ کی بات تو نواز شریف کے مخالفوں نے خود ہی ثابت کر دی کہ نواز شریف سچ کہہ رہا ہے۔ پھر جب نواز شریف یہ کہتا ہے کہ عوامی وزیر اعظم جب پاپولر ہو جاتا ہے، جب مقبول ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے پورا پاکستان اور کشمیر کھڑا ہوتا ہے، تو اور وہ خدمت کرتا ہے اور اگلا الیکشن بھی جیت رہا ہوتا ہے، تو ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ پھر پیناما کی رٹ لگاتے ہیں، اور اس میں سے کیا نکلتا ہے؟ شرم کرو، ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اقامہ جیسی مضحکہ خیز الزام پہ تم گھر بھیجتے ہو، شرم کرو۔ تو جب نواز شریف نے کہا کہ ان سے مقبول اور خدمت کرنے والا وزیر اعظم برداشت نہیں ہوتا، تو جب اس کو اقامہ پر جعلی جے آئی ٹی بنا کر، سلیکٹڈ جے آئی ٹی بنا کر گھر بھیجا، تو کیا نواز شریف کا یہ الزام ثابت نہیں کیا قدرت نے؟ کیا یا نہیں کیا؟ اس کے بعد نواز شریف کا جھوٹا مقدمہ جب نیب کی عدالت میں چلتا ہے، تو وہاں پر نیب کے جو جج ہیں وہ ایک اللہ کو پیارا ہو گیا، ارشد ملک، میں کیا کہوں اس کو، وہ گھر آ کر نواز شریف سے معافی مانگ کر جاتا ہے اور کہتا ہے میاں صاحب اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، اس نے کہا کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں جھوٹی سزا دی تھی اور مجھے آج راتوں کو نیند نہیں آتی۔ اس نے کہا وہ سٹنگ جج تھا، سٹنگ جج، وہ اتنا بڑا رسک لے کر آیا، اس کو شاید کسی نے دل میں یہ ڈال دیا تھا کہ اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کی موت انتظار کر رہی ہے، لیکن وہ میاں نواز شریف سے معافی مانگ کر گیا اور کہہ کر گیا کہ نواز شریف میں نے تمہاری اور تمہاری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی تھی، مجھے معاف کر دینا۔ تو جب ارشد ملک کی ویڈیو عوام کے سامنے آتی ہے، تو جب نواز شریف کہتا ہے کہ یہاں پر انصاف نہیں ہو رہا اور عدالتوں کو انہوں نے زیر اثر رکھا ہوئے اور دباؤ میں رکھا ہوئے، تو کیا قدرت نے نواز شریف کے اس الزام کو سچا ثابت نہیں کیا؟ اور جب نواز شریف نے کہا تھا کہ عمران خان تمہارا کام ہے کرکٹ کھیلنا، جاؤ اور کرکٹ کھیلو، کیا قدرت نے آج عمران خان کی زبان سے یہ اعتراف کر کے نواز شریف کو سچا ثابت کیا یا نہیں کیا؟ نواز شریف نے کہا تھا
کہ تمہارا مقابلہ نواز شریف سے نہیں ہے، میرا مقابلہ بھی تم سے نہیں ہے، میرا مقابلہ تمہارے بڑوں سے ہے. تو کیا آج قدرت نے نواز شریف کی بات کو سچا ثابت کیا یا نہیں کیا؟ جب نواز شریف نے کہا تھا کہ بچے حکومتیں چلانا تمہارا کام نہیں ہے، تمہیں نہیں آتا، تم سے نہیں ہوگا، اتنا تردد اور تشدد مت کرو، اتنا اپنے چھوٹے سے دماغ پہ زور نہ ڈالو، جاؤ جا کے کرکٹ کھیلو. تو آج جب 2.5-3 سال بعد عوام کے سامنے کمال ڈٹائی سے کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے کہ تیاری کے بغیر مجھے لایا گیا اور مجھے کوئی کام کرنا نہیں آتا، مجھے فگرز کی سمجھ نہیں آتی، مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ گردشی قرضہ کس کو کہتے ہیں، مجھے غلط فگرز بتائی گئیں. اور جب تمہیں یہی پتا نہیں ہے کہ غلط فگرز بتائی جا رہی ہیں تو تم 22 کروڑ عوام کی زندگیوں سے کیوں کھیل رہے ہو؟ اور خود اپنے منہ سے اعتراف کر رہے کہ میں نالائق ہوں، نااہل ہوں، میرے لانے والوں نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہے. تو کیا نواز شریف کی 4 سال پہلے کہی ہوئی بات کو اللہ تعالیٰ نے سچ ثابت کیا یا نہیں کیا؟ مان گئے؟ اور پھر جب نواز شریف نے کہا کہ میرے ساتھ فاؤل پلے کیا گیا، فاؤل پلے جانتے ہو نا، کہ میرے ساتھ بہت بڑی چیٹنگ کی گئی ہے، مجھے جو سزا دی گئی ہے، میری بیٹی کو جس طرح سزا دی گئی ہے. تو جب یہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے اعتراف کیا کہ جب میں مریم نواز شریف اور نواز شریف کے مقدمے میں بیٹھنے لگا تھا، جو میری بیل کا اور میاں صاحب کی بیل کا مقدمہ جب ہم اڈیالہ جیل میں تھے، تو ایک سرکاری افسر نے یونیفارم کے اندر آ کر اس کو کہا کہ تم بینچ پہ مت بیٹھنا، اور اگر بینچ پہ بیٹھو گے تو نواز شریف اور مریم نواز کو بیل نہ دینا، ورنہ ہماری 2 سال کی محنت برباد ہو جائے گی. ذرا بتاؤ، یاد ہے نا انہوں نے کس کا نام لیا تھا؟ ایک سیکنڈ، آپ نے کہا یا اللہ یا رسول نواز شریف بے قصور، تو آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کو بے قصور ثابت کر دیا. آپ کو یاد ہے نا فیض آباد میں نواز شریف کی اور مسعد ہے نا، تو جب اس دھرنا کیس کے فیصلے میں ماسٹر مائنڈ بے نقاب ہوئے تو کیا نواز شریف کے بیانیہ پر مہر نہیں لگی کہ منتخب حکومت کے خلاف سازشیں کون کرتا ہے؟ لگی یا نہیں لگی؟ تو نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے سچا ثابت کیا یا نہیں ثابت کیا؟ اور پھر اسی جج کو جس نے اس دھرنا فیض آباد دھرنا کیس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا اور اس دھرنے کے کرداروں کو بے نقاب کیا، اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو دکھایا کہ انہوں نے سارے ججز میں سے صرف اس جج کو اٹھایا اور اس کے خلاف ایک جھوٹا ریفرنس دائر کیا، قاضی فائز عیسیٰ. اور نہ صرف اس نے کہا ٹھہر جاؤ، تمہاری اتنی ہمت کے انصاف پر مبنی فیصلہ دو، ہم نہ صرف تمہیں رول دیں گے بلکہ تمہارے بیوی بچوں کو بھی عدالتوں کے چکر لگوائیں گے. لیکن سلام ہے قاضی فائز عیسیٰ پر اور اس کی بیوی سرینا عیسیٰ پر کہ انہوں نے ظلم کے آگے اور ناانصافی کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا. اسی لیے میں کہتی ہوں، کل ہماری میٹنگ تھی، احسن اقبال صاحب یہاں بیٹھے ہیں، کل ہماری میٹنگ تھی احسن اقبال صاحب کے گھر میں، پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک غیر رسمی سا اجلاس تھا، ہم ان کے گھر میں موجود تھے اور خواجہ آصف صاحب مجھے کہہ کر نکلے کہ بیٹا میری ریکارڈنگ ہے کسی ٹاک شو کی تو میں اجازت چاہتا ہوں. ہم سب نے ان کو خداحافظ کیا. 5 منٹ بعد خبر آ گئی کہ نائب نے گلی کے موڑ سے ان کو گرفتار کر لیا. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مسلم لیگ نون کے شیر ان چھوٹی حرکتوں سے ڈر جائیں گے تو سن لو،
بلکہ کان کھول کے سن لو عمران خان اور جو بھی اس میں شامل ہے، تمہارا ہر ظلم پہلے سے بڑھ کر مجھے تقویت دیتا ہے الحمدللہ. جتنا تم خوف کی بھی، پہلے دفعہ جب میں جیل گئی تھی مجھے تب بھی اللہ کے فضل و کرم سے خوف نہیں تھا. میں اپنی مرتی ہوئی ماں کو چھوڑ کے آئی تھی، اس لیے کہ ایک تو میں اپنے باپ کو اکیلا نہ چھوڑوں. میرا باپ اس وقت 70 سال کا ہے اور بیمار تھا. مجھے تھا کہ میں جیل میں دور صحیح لیکن مجھے یہ تسلی ہوگی کہ میرا باپ میرے ساتھ ہے. اور پھر مجھے یہ تھا کہ میرے پہ جھوٹا الزام لگائے. آج اگر میں نہیں گئی تو شاید ساری عمر لوگ سوچیں گے کہ اس الزام میں کوئی سچائی تھی. میں جاؤں گی، جبر ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، ناانصافی ہے، میں انشاءاللہ ڈٹ کے اس کا مقابلہ کروں گی. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی اور الحمدللہ میں نے ڈٹ کے ان کا مقابلہ کیا. میں نے نواز شریف نے اور مریم نواز شریف نے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام لیڈران نے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام ورکروں نے ظلم کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا. صبح جب خواجہ آصف صاحب کو پیش کیا گیا عدالت میں تو میں نے جو ان کو ملنے گئے تھے احسن اقبال صاحب اور مریم اورنگزیب صاحبہ، میں نے ان سے پوچھا کہ خواجہ صاحب کیسے تھے، کیسا مرال تھا ان کا؟ تو مریم نے کہا کہ میں نے کبھی اتنا اچھا مرال ان کا نہیں دیکھا. تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نواز شریف کو ڈرا لو گے، مریم نواز شریف کو ڈرا لو گے، پاکستان مسلم لیگ نون کے شیروں کو ڈرا لو گے تو تمہاری خیام خیالی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے شیر پہلے سے بھی زیادہ بہادری کے ساتھ اور ڈٹ کے تمہارے ظلم کا مقابلہ کریں گے. اور انشاءاللہ اس ظالم اور منتقم مزاج عمران خان کو جانا ہی پڑے گا انشاءاللہ تعالی. اور پھر تم کہتے ہو اور پھر تمہاری اتنی ہمت کہ تم کہتے ہو کہ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن اور پی ڈی ایم فوج پر تنقید کر رہی ہے. تمہیں حیا نہیں آتی یہ بات کرتے وقت؟ میں یہ بات بتا دوں کہ جب مسلم لیگ نون کی اور نواز شریف کی حکومت آئی، پوری پاکستانی قوم کوئی بھی ایشو ہوتا چاہے وہ ضرب عضب ہو یا رد الفساد ہو یا پاکستان کی جو افواج پاکستان ہے ان کے بجٹ میں اضافہ کرنا ہو یا جے ایف تھنڈر 17 بنانا ہو یا موٹر وے پر جنگی جہاز اتارنے ہو یا فوج کی تنخواہیں بڑھانی ہو، نواز شریف ایٹم بم بنانا ہو اور چلانا ہو، نواز شریف کی قیادت میں پوری پاکستان کی قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہوئی نظر آئی. یہ ہوتی ہے فوج کی عزت. یہ نہیں ہوتی فوج کی عزت کہ تم معیشت کو زیر زمین لے جاؤ، تم پاکستان کی لٹیا ڈبو دو، تم معیشت کو برباد کر دو، تم روٹی 30 روپے کی کر دو، تم ٹائم پہ LNG مت منگواؤ اور لوگوں کو سستی گیس نہ ملے، لوگوں کے چولہوں کی آگ بجھ جائے، تمہاری نالائکی کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار ختم ہو جائے، ان کے روزگار ختم ہو جائیں، مہنگائی اتنی بڑھ جائے. اس دن میں سندھ میں نوڈیرو میں جب جلسے میں تھی، بے نظیر بھٹو شہید کی برسی تھی، تو وہاں پر آپ یقین کریں میرا دل کٹ گیا جب میں عوام سے بات کر رہی تھی تو نیچے سے جو عوام کھڑی تھی اس کی آواز آئی کہ بی بی مہنگائی نے مار دیا ہے ہمیں. اور انہوں نے کہا کہ دوائیاں نہیں لے سکتے، روٹی نہیں لے سکتے، سبزی نہیں لے سکتے، کھانا پکانے والا تیل نہیں لے سکتے، گیس نہیں لے سکتے، آٹا نہیں لے سکتے، چینی نہیں لے سکتے. میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اس دن مجھے ان عوام کا درد یہاں پر خنجر کی طرح لگا اور میں نے اپنے دل سے یہ وعدہ کیا کہ مجھے چاہے اپنی جان بھی دینی پڑے، میں اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مقدمہ لڑنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گی. اور کل ایک اور بات بتاؤں
آپ کو پتا ہے جب کل میں احسن اقبال صاحب کے گھر سے نکلی, کل جب میں دیکھو سننے والی بات ہے, سنیں, جب میں احسن اقبال صاحب کے گھر سے نکلی تو میرے پیچھے آئی بی کی اور ایجنسیز کی 4-5 گاڑیاں لگ گئیں. تو ان کو لگا کہ یہ مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں. تو میری سیکیورٹی نے مجھے کہا کہ مریم بی بی گاڑیاں آس پاس منڈلا رہی ہیں تو شاید یہ آپ کو گرفتار نہ کرنے آئیں تو راستہ بدلے. میں نے کہا راستہ بھی یہی ہوگا, گاڑی بھی یہی ہوگی, کرنا ہے تو کرو گرفتار. عوام کو یہ پتا چلے, مریم نواز کو کرو گرفتار, خواجہ آصف کو کرو گرفتار. عوام کو یہ پتا چلے, عوام کو یہ پتا چلے کہ یہ ڈرپوک اعظم کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. عوام کو پتا چلے کہ جب مریم نواز بولتی ہے تو یہ حکومتی ایوان لرز جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم نواز جب بولتی ہے, مریم نواز کی آواز میں پاکستان کی عوام بولتی ہے. اور پھر ایک منٹ, اور ایک اور بڑی دھیان سے سننے والی بات ہے. کہتا ہے کہ اپنے ترجمانوں کا اجلاس, ہم اس کو کہتے ہیں عوام, یہ کہتا ہے نہیں فوج. ہم اس کو کہتے ہیں مہنگائی, یہ کہتا ہے ایک پیج. تو میں ایک بات بتاؤں, یہ مہنگائی پہ اپنے ترجمانوں کا اجلاس نہیں بلاتا. یہ LNG کی جو انہوں نے بربادی کی ہے اس پر ترجمانوں کا اجلاس نہیں بلاتا. یہ اجلاس بلاتا ہے تو یہ کہنے کہ جتنا ڈٹ کے جھوٹ بول سکتے ہو بولو. لیکن تم آج ترجمانوں کی فوج, ظفر موج, مریم نواز ایک سپیچ کرتی ہے تو 48 آورز 48 گھنٹے ان کی دوڑیں لگی رہتی ہیں. تو میری بات سنو کہ تم ٹی وی پر یہ کہو گے ٹی وی پر کہ بہت اچھے حالات ہیں, تو کیا عوام بے وقوف ہے؟ جس عوام کے گھر میں نہ روٹی ہے, نہ گیس ہے, نہ نوکری ہے, نہ کاروبار ہے, تم ٹی وی پر جب بولو گے وہ کہیں گے کتنے ڈٹائی سے یہ جھوٹ بول رہے ہیں. مریم نواز بولے نہ بولے, پاکستان کے 22 کروڑ عوام کہہ رہے ہیں, ٹی وی دیکھ تو کہتے ہیں کس ڈٹائی سے جھوٹ بول رہے ہیں. جتنا یہ ٹی وی پر آئیں گے اور جھوٹ بولیں گے ہمارا اتنا فائدہ ہے, کیونکہ یہ اپنے آپ کو خود ایکسپوز کریں گے. اور یہ کہتا ہے کہ فوج کے خلاف کسی کو بولنے نہیں دوں گا, مقدمات بناؤں گا. ہاں, فوج کے خلاف کوئی نہیں بولتا. دھیان سے ادھر بات سنو, فوج کے خلاف ہم نہیں بولتے, فوج ہمارا ادارہ ہے. فوج کے خلاف اگر مقدمہ بولنے پر مقدمہ بنانا ہے تو عمران خان کی 10-12 سال پہلے کی جو ویڈیوز ہیں وہ ساری ہم عدالت لے کر جائیں گے. کوئی JUIF کے مفتی کفایت اللہ صاحب ہیں, مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے ٹی وی پر کیا بات کی. سنا ہے ان کے اوپر غداری کا یا فوج کے خلاف بولنے کا مقدمہ بن رہا ہے. اگر ان کے خلاف مقدمہ بنے گا تو 22 کروڑ عوام یہ مطالبہ کریں گے کہ عمران خان جس کی ویڈیوز سے پاکستان کا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے, ان ویڈیوز